کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ جو ہے شرک کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے کسی اور کے ساتھ شریک کر لیا۔ قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انبیاء کرام کے تقریباً 17 یا 18 نبیوں کے نام ذکر کیے، اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے نبی شرک کر دیتے تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کرام کو اللہ کہہ رہا ہے، ان کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اگر یہ سارے انبیاء کرام شرک کر لیتے تو اللہ ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا لئن اشرکت، اگر اللہ کے نبی آپ شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبیوں کو جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی، جو بولا، یہ کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ امت کو سمجھانا ہے کہ دیکھو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنی بری چیز ہے کہ یہ جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے یا نہیں؟ سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، لوگ پھر کہنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو وہابی، یہ سنی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کون سی چیز ہے؟ بھائی جو اصول و قانون ہے دین اسلام کا، جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، جو دین اسلام پر عمل کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اسی لیے آپ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو درگاہوں پر جا کر چادریں چڑھا رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھے، سوال کرے کہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں دیتا کہ آپ کو جو یہ قبر والے دے دیں گے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آپ کو ملے گی نہیں، لیکن ان قبر والوں کے پاس مل جائے گی؟ یہ نہیں کہتا کہ وہ نیک نہیں تھے، وہ ولی نہیں تھے، وہ اچھے نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اور مقرب بندے نہیں تھے، سب تھے، لیکن جب تک زندہ تھے آپ ان کے پاس جاتے، کہتے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، جائز تھا۔ اگر آج عبد القادر جیلانی زندہ ہوتے، کوئی شخص ان کے پاس جا کر کہتا کہ آپ نیک ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے حق میں آپ دعا کر دیجئے، جائز کہہ سکتے ہیں، بے شک جائیے کہیے۔ لیکن جب اس دنیا سے وہ چلے گئے تو پھر اللہ کی قسم ان کو پکارنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سنیں گے، یہ جو ہے ایک شرک اور ایک مشرکانہ فعل ہے۔ نہ آپ جو ہے کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، نہ نبی سے، کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو، چاہے عمر بن خطاب ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، چاہے کوئی بھی پیر اور فقیر ہو، کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ جب یہ سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانگنا نہیں ہے نا، جب مانگنا نہیں ہے تو پھر کسی سے ہم جو مانگتے ہیں یہ بھی تو مانگنا ہے نا۔ آج لوگ جو ہے بھولے بھالے مسلمانوں کے ذہنوں کو کیسے بدلتے ہیں، اور اتنی سمجھ مسلمانوں میں بھی نہیں ہے کہ ایسوں کی باتوں کو جو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مانگنا تو نہیں ہے، پھر جو مانگتے ہیں جا کر ہمیں یہ دے دو، ہمیں فلاں چیز، آپ جو اپنے والد سے مانگ رہے ہیں یا پھر آپ اپنی بیوی سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو مانگنا ہوا نا۔ اللہ کے بندوں، ہم نے کہا مردوں سے مانگنا حرام ہے، زندوں سے جتنا مانگنا ہے مانگو، مردوں سے مانگنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، زندوں سے آپ جا کر کہہ دیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجیے، بے شک، لیکن زندوں کے سامنے بھی یہ جا کر سجدہ ریز نہیں ہو جانا۔ آج جو بدبختی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ اگر آپ جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک اٹھا کر دیکھیں، اتنے ویڈیوز نہ جانے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ آگے کر کے ہاتھ چومتے ہیں، کون بھائی یہ جنت کے ٹکٹ دینے والے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جنتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ جنتی ہیں، پھر یہ عمل کرنا کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں اصحاب رسول نے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ کام کیا انہوں نے۔ ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اگر عثمان جو ہے کوئی بھی عمل نہ کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن کبھی دیکھا کوئی صحابی گئے اور ان کے ہاتھ کو جو چومتے رہے کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ جو شفقت سے میرے سر پر رکھ دیجئے، میں جنتی ہو جاؤں گا۔ یہ عمل جو آج مسلمان اپنا چکے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہاتھ میں تعویذ پہنی ہوئی، بھائی کس لیے؟ کس لیے؟ کیا چیز آپ کو اس سے فائدہ دینے والی؟ ایک دھاگا اگر جو ہے فائدے مند ہوتا
تو پھر آج ڈاکٹر زندہ نہیں ہوتے، آج سارے کوئی ڈاکٹرز نہیں بنتا، ہر کوئی جو ہے دھاگے پہ جو ہے چھو 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 کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ ایک دھاگا کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ اس میں اتنی حیثیت، اتنی طاقت نہیں ہے۔ گلے میں تعویذ پہنی ہوئی ہے، مر جاتے ہیں، تعویذ پہن کر جاتے ہیں۔ کیا حشر ہے مسلمانوں کا، کیا عالم ہے آج مسلمانوں۔ یہ احکام، یہ چیزیں جب بتائی جائیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کہنے والا اہل حدیث تھا اسی لیے ہم مانیں گے نہیں۔ میرے بھائی، اہل حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سمجھو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہاں پر کھڑے ہو کر سمجھا رہا ہوں، اگر یہ عمل کرو گے تو یہ شرک میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمہ، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، باضابطہ نبی کی حدیث۔ اسی لیے بچو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے جو ہے اعمال کو ضائع